امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کا علم آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا تو جہنم کی آگ سے کل آپ کو کیسے بچائے گا؟ یعنی وہ علم جس علم کی بدولت آپ اس دنیا میں ایک گناہ سے نہیں بچ سکتے، چونکہ جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو ہی وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو مجھے یہ عذاب دیا جائے گا، یہ گناہ کروں گا تو یہ نماز چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، روزہ چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، بدخلقی کا یہ عذاب ہے، والدین کی نافرمانی کا یہ عذاب ہے، یتیموں کے ظلم کرنے کا یہ عذاب ہے، حقوق العباد غصب کرنے کا یہ عذاب ہے، تو جب آپ کو علم ہو اور پھر آپ پھر بھی اس گناہ سے نہ بچیں تو یہ پھر کل قیامت کے دن آپ کو عذاب سے کیسے بچائے گا؟ جیسا کہ ایک عربی عالم دین فرماتے ہیں العلم بلا عمل وبال، کہ علم بغیر عمل کے تباہی و بربادی ہے، ہلاک ہے، اور والعمل بلا علم ضلال، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ یعنی آپ عمل کرتے جائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو طریقہ نہیں آتا نماز کا، تو یہ گمراہی ہے۔ والجمع بینہما کمال، جب یہ دونوں چیزیں ایک ہی بندے میں اکٹھی ہو جائیں، علم بھی ہو عمل بھی ہو، تو اصل کمال یہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں العلم بلا عمل عقیم، علم بغیر عمل کے بانجھ ہے، جیسے عورت سٹیرل ہوتی ہے، بانجھ ہوتی ہے، اس کا بچہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔ والعمل بلا علم سقیم، اور عمل بغیر علم کے بیمار کی طرح ہے، جیسے بیمار کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس کے عمل کے اندر بھی کوئی چاشنی نہیں ہوگی۔ والجمع بینہما صراط مستقیم، علم اور عمل جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر سیدھا راستہ بن جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا، تمہیں جو ہم نے سمجھ فہم عقل عطا کی تھی، اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہر ایک نے اس سوال کا جواب دینا ہے، اس سوال کا جواب دیے بغیر کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے سے نہیں ہٹ پائے گا جب تک اس کویسچن کا آنسر نہیں کر دیتا۔